اگر امام رفع دین نہیں کرتا، یعنی اس سے اس کی پیروی کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، اگر یہ دیکھیں نا، یہ مسئلے کتنے پیارے پیارے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی امام رفع دین نہیں کرتا تو تسی بھی نہ کرو، کیونکہ امام کی پیروی. ان سے پوچھیں کہ یہ آپ مشورہ اپنی امام کو دیتے ہیں انڈیا پاکستان کی کہ امام کعبہ رفع دین کرتا ہے تو آپ جا کے وہاں رفع دین شروع کر دیا کریں؟ ساڈے کو تو پھر اس طرح نہیں جواب نے اتنے انہوں نے پڑھا کے بھیج دیو آج ٹریننگ کے دوران کہ اتنے امام کعبہ اونچی آمین کہتا ہے تو امام کی پیروی کرنی چاہیے، لہٰذا جیڑا بریلوی دیوبندی جائے اتنے آمین اونچی کہے، وہ تو بلکہ یہ بھی کہیں گے نماز ہی نہ پڑھو پیچھے. تو اللہ نے بندہ تسی کو ایکسپیکٹ کر دو کہ تواڈے پیچھے اسی جیڑی ہے وہ بدعت دی پیروی شروع کر دی ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں ہے پوری زندگی میں. تو ہمارے نزدیک تو رفع الیدین کو جان بوجھ کے چھوڑنا تو بدعت ہے. آپ نے ایک سنت طریقے کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ضد بنا لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں سنت یہ ہے، پھر پہلا بھی چھوڑ دیا کریں. وہ کون سا فرض ہے؟ وطروں کا بھی چھوڑ دیں، عید کا بھی چھوڑ دیں. آپ کو چڑ گئے، ہاں اگر آپ پہلا بھی چھوڑ دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے پہلا کریں گے دوسرا چیزیں چھوڑیں گے، پھر آپ عوام کی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ تو عوام کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. تو امام کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ امام جب رکوع میں جائے اس وقت آپ رکوع میں چلے جائیں، پہلے نہ چلے جائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس چیز سے ڈرتے نہیں ہو کہ جو امام سے پہلے ہی رکوع سے سر اٹھائے کہ اس کا سر گدھے کا نہ بنا لیا جائے. یعنی امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، امام رکوع میں جائے آپ رکوع میں جائے. باقی اگر پیروی سے مراد ہے، کئی بار تو آپ تشہد پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں، امام کی بھی ختم نہیں ہوئی ہوتی، تو آپ امام سے کیا آگے نکل گئے؟ نہیں، صرف پوسچرز میں اگلے رکن میں ٹرانسفر ہوتے وقت امام کی پیروی ہونی چاہیے، اس کے بعد ہونا، پہلے نہیں آپ ہو سکتے. باقی اگر ایک امام جو ہے وہ ٹوپی میں نماز پڑھا رہا ہے، میں پگڑی پہن کے پیچھے پہ نیت نہیں کروں گا، میں پہلے پگڑی کھول لوں کہ جی امام کی پیروی کرنی ہے کہ امام نے ٹوپی پہنی ہے میں بھی ٹوپی پاؤں گا. تو پھر تو جن اماموں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو پیچھے مقتدی بھی سارے پگڑی والے ہونے چاہیے. امام کی پیروی کا اگر حکم کا مطلب یہ ہے تو یہ خام خواہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دوسروں کو اجازت نہیں دیتے اپنی پبلک کو کہ آپ جب حرمین میں جائیں یا اہل حدیث کی مسجد میں تو امام کی پیروی کرتے اور رفع دین کر لیا کریں. توبہ جی ماں مار جاندی ہے گل کرتے ہوئے، بڑا مشکل کام ہے، کوئی نہیں بات کرتا. تو یہ ساری ڈکوسلے ہیں ان کے. نہیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جلسہ اسرات اگر امام کر رہا ہے تو وہ ان کو انتظار کرنا چاہیے، جلسہ اسرات وہ بھی کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ 6251 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حکم فرمایا کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھو جلسہ استراحت. یہ تو اس کا حکم ہے، کرنا چاہیے. ابھی امام کعبہ بھی نہیں کر رہا یہ. تو باقی جو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ تو یہ مسئلے ہونے نہیں، وہ بیچارہ ویسے ہی لیٹ ہوگا، جلسہ اسرات بھی کرے گا رفع دین بھی کرے گا. امام تو ڈائریکٹ رکوع چھوڑ جائے گا، وہ بیچارہ پہلے رفع دین کرے گا پھر جائے گا. وہ تو بڑی صحیح پیروی کر لیتا ہے جڑا سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے. اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے یا؟ ہاں یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہمارے جیلم میں بھی ایک دفعہ کھڑا ہو چکا تھا پچھلے رمضان میں. وہ ہمارے ایک امام صاحب کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، 70+ ہیں، ان کو آج بھی امامت کا شوق ہے. تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں. لوگوں نے کہا جی وہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو تم بھی پیچھے بیٹھ کے پڑھو. لیکن یہ حدیث منسوخ ہے. اس کے بعد امام بخاری اگلی حدیث لے کے آئے اور مشکات میں حدیثیں جمع ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ کمنٹس ہوئے میں صاحب مشکات کے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. جو اب فائنل حدیث یہ ہے جو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی آخری نمازیں پڑھائی ہیں نا اس میں آپ نے بیٹھ کے نمازیں پڑھائی ہیں اور صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہیں. یہ بھی وہ ہو گیا اگر امام کی پیروی کی جاتی تو اگر نبی علیہ السلام بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو وہ بھی بیٹھ کے پڑھتے. تو ان کے ساتھ تو عذر تھا نا کمزوری کی وجہ سے، پیچھے آپ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے کھڑے ہو کے پڑھے، اور بیٹھ کے پڑھنے والا امامت کروا سکتا ہے اگر اس کو قرآن زیادہ آتا ہے. تو اس کا معذور ہونا یا کمزور ہونا یا نابینا ہونا اس چیز کا عذر نہیں ہے کہ اس کو امامت سے ہٹا دیں. اگر آپ کو قرآن صحیح طریقے سے آتا نہیں ہے اور جو بیٹھ کے پڑھا رہا ہے وہ قرآن کا ماسٹر ہے تو اسی کو امامت کروانی چاہیے. تو وہ پھر میں نے ان کو بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے پڑھا سکتے آپ کے مسجد کے. تو وہ تو مطلب اس تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے.